اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق اللہ علیہ۔ سورہ فجر مکی صورت میں والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاقت کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگتی ہے۔ اب فجر سے مراد فرما کہ یہ ہر روز کی فجر صبح مراد ہے کہ والصبح اذا تنفس، یعنی قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہے فجر کی، فجر کے وقت کی، اور ولیال عشر ان 10 راتوں کی، یعنی اس 10 راتوں سے مراد وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی رقم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، یہ 10 راتیں جو ہیں بہت ہی قیمتی ہیں، اور اس کے اندر عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی سارا سال کا عمل ایک طرف اور ان 10 راتوں کا عمل جو ہے وہ ایک طرف، یعنی ان 10 راتوں کا جو عمل ہے وہ بڑا ہوا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے ان راتوں کے اندر کیا کرنا، اللہ کا کو یاد کرنا، نوافل پڑھنا اللہ کا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ کہ جہاد سے بھی بہتر ان 10 راتوں کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد پہ جانے سے بھی زیادہ ان راتوں کا زیادہ ثواب ہے، ان کے اندر کیا کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ وہ آدمی جو جہاد پہ گیا، مال بھی لے گیا اور سارا کچھ، یعنی مال بھی خرچ کر دیا جہاد کے اوپر، اور اپنی اس کی جان بھی چلی گئی، یعنی وہ شہید بھی ہو گیا، ہاں اس کا عمل جو ہے وہ اس سے بڑھ سکتا ہے، یعنی جس کی جان بھی چلے گی، مال بھی ختم ہو گیا، یعنی ہر ساری چیز اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دی، اس کا ثواب جو ہے وہ ان 10 راتوں سے بڑھ سکتا ہے۔ اس فرما کہ یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، اس کی کئی صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جفت سے مراد اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا پیدا فرمائی ہے، دن ہے، رات ہے، خشکی ہے، تری ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے نر مادہ ہر چیز کو یعنی جفت پیدا کیا ہے، جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ والوتر اور طاق سے مراد وہ اللہ کی اکیلی ذات، اپنی ذات ہے، یہ اللہ نے کہ وہ اکیلی ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے جفت پیدا فرمائی ہیں، طاق پیدا نہیں فرمائی بلکہ جوڑا جوڑا پیدا فرمائی ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلنے لگتی ہے، یعنی جب وہ ختم ہونے لگتی ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھا فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں ان کے لیے بھی قسم ہے ذی حجر جو عقل والے ہیں، یعنی جن کے اندر جو عقل مند ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بنائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، اس کے باوجود پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہیں، سمجھدار بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، ان کو دیکھنا چاہیے، الم تری کیا انہوں نے دیکھا نہیں، مخاطب دیکھ تو کہ اللہ نے قوم عاد کا کیا حال کیا، قوم عاد کا، اب 2-4 قوموں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، یہ پہلی قسمیں اٹھائیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے عقل والوں کو کہ ان کے اندر عبرت ہے۔ کیا دیکھا نہیں تم نے، فعل ربک بعاد، اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد،
اور قوم ارم جو ہے ذات العماد جو بڑے بڑے ستونوں والی تھی، بڑے بڑے خیموں والی تھی، یعنی ارم یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا سام تھا اس کی نسل، ان کا آگے بیٹا جو تھا ارم، یہ بڑے بڑے ستونوں والے یعنی بڑے بڑے قد آور تھے، اور کیا کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے، جہاں سبزہ دیکھتے تھے وہاں جا کے اپنے پڑاؤ ڈال دیتے تھے، خیمے لگا دیتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو خیموں سے تشبیہ دی ہے، ستونوں سے تشبیہ دی ہے، ارم ذات العماد، یہ ارم قوم ارم تھی جو بڑے بڑے ستونوں والے، بڑے بڑے خیمے لگانے والے، ان کا حال دیکھو کیا ہوا جب انہوں نے نافرمانی کی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ نے ان کی مثل اور شہروں کو پیدا بھی نہیں کی، یعنی ایسے قد آور لوگ تھے، ایسے کہ جہاں بھی رہتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے اور خیمے لگا دیتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ فرمایا کہ شہروں کے اندر ایسی طاقتور قوم ہم نے پہلے ان سے پیدا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، تو اللہ نے ان کو پٹخ پٹخ کے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو دیکھ لو کہ جو وادیوں کے اندر پتھروں کو تراشتے تھے، جَابُوا الصَّخْرَ، پتھروں کو تراش کے کیا کرتے تھے، وہاں محل بناتے تھے، اپنے گھر بناتے تھے۔ اتنی عقل مند قوم اللہ نے قوم سمود پیدا کی ہے کہ جو وادیوں کے اندر پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور تراش کے کیا کرتے وہاں گھر بناتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اب ان پہاڑوں کے اندر ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ان کے اوپر ہم جب یہ اتنی طاقتور قوم ہیں، ہم اتنے سمجھدار ہیں، اب پہاڑوں کے اندر کون آئے گا؟ ہمیں کہ اللہ نے جو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا، تو انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ کیا معجزہ انہوں نے مانگا تھا کہ اس پہاڑ سے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، تراش کے گھر بنا لیتے ہیں، تم ایسے کرو، یہاں سے کیا اونٹنی پیدا کرو، نکلے اونٹنی جو آتے کیا کہ بچہ جنے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام کا اللہ نے یہ معجزہ بھی دکھایا کہ پہاڑوں سے کیا نکلی، اونٹنی نکلی، اور اس نے بچہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ ایمان نہ لے کے آئے، تو اللہ نے ان پہاڑوں کے اندر ہی ان کو کیا کر دیا، ہلاک کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو دیکھو جو بڑی میخوں والا تھا، میخوں سے مراد یعنی جو اس کی نافرمانی کرتا تھا، اس کی بات نہیں مانتا تھا، وہ اس بندے کو، اس لشکر کو کیا کرتا، لٹا کے دیواروں پہ ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، جسم میں میخیں ڈال یعنی گاڑ دیتا تھا، کیل گاڑ دیتا تھا، اور جہاں بھی جاتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے، بڑے بڑے خیمے لگاتے تھے، اس لیے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اپنے آپ کو بڑے بڑے میخوں والا، اپنے آپ کو بڑے بڑے محلوں والا کہنے والا، پھر بھی اللہ نے کیا کیا، ان کو ہلاک کیا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان سب نے کیا کیا، سرکشی کی، قوم سمود نے، قوم عاد نے، ارم نے، اسی طرح یہ سارے جو تھی فرعون نے، سب نے سرکشی کی۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اکثر لوگ زمین میں فساد ہی کرتے رہے، یعنی اچھا راستہ کسی نے اختیار نہ کیا، لوگوں کو گمراہ ہی کر، خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے، گمراہ کرتے رہے، یہ سارے کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اور جس وقت تیرا رب کا عذاب کا کوڑا برسا تو پھر کوئی بھی بچ نہ سکا، یعنی ان سب کے اوپر جب سے جس نے بھی نافرمانی کی، اللہ نے یہ دنیا کے اندر، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے نا، یہ دنیا کے اندر ہی ہم نے ایسے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا، جس وقت اللہ کی لاٹھی، کیا کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بھی آواز جب برستی ہے تو پھر چھوڑتی نہیں ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، یعنی جو عذاب کا کوڑا اللہ نے برسایا، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ گھات میں ہے، یعنی گھات سے مراد کیا ہے، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، کون اچھے برے کر رہا ہے، کون کیا کارخانہ کو نافرمانی کرنے والا راستہ اختیار کیا ہے، کس نے اچھے اعمال کیے، کس نے برے اعمال کیے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، کوئی کسی کو مجرم کو پکڑنا ہو تو آدمی جو وہ گھات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس وقت وہاں سے گزرے گا تو ہم اس کو کیا کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی ذات گھات کے اندر ہے، یعنی اللہ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے، کون برے اعمال کر رہا ہے۔ یس اللہ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں کیا ہے، رسی ڈھیلی چھوڑے رکھتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، لیکن جس وقت پکڑ لیتا ہے تو پھر کیا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں میرے اوپر، پھر بھی اللہ کی پکڑ نہیں ہے، تو یہ اللہ نے انسان کی رسی کو ڈھیلا کیا۔ آگے انسان کی دو حالتیں اللہ نے فرمائی ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان بہرحال جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اللہ رب فرما جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کے اوپر بڑے اکرامات کرتے ہیں، بڑی نوازشیں ہوتی ہے، وَنَعَمَهُ، بڑی نعمتیں اللہ دیتا ہے ان کو، باغات دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور گھر دیتا ہے،
مال و دولت دیتا ہے، تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، میرے رب کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے۔ وہ اما اذا مبتلاه، اور جب اللہ کسی کو پھر آزمائش کرتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، تو اس کا رزق مقدر کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے، میرے رب نے، یعنی مال و دولت کا آ جانا، کوٹھی اور بنگلے کا آ جانا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت کیا ہے؟ اچھے اعمال ہے، انسان کا راہ راست پہ آ جانا، یہ کامیابی کی علامت۔ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بڑا ہی کرم نوازی ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ یعنی اللہ فرمان نہ مال و دولت کا آ جانا کامیابی ہے، اور نہ مال و دولت کا چلا جانا ناکامی ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہ کامیابی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ جو انسان، اب کافروں کے پاس بھی بڑا بڑا پیسہ ہے، کیا وہ یہ کامیاب ہو گئے؟ کامیاب نہیں۔ اور کافروں کے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو ذلیل ہو رہے ہیں، جن کے پاس نہیں، جس طرح وہ ان کے اندر بھی فقیر لوگ ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ اتنی کہ سارے ہی کافر جو ہیں وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بڑے بڑے جگیردار نہیں، ان کے اندر بھی چھوٹے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کو نہیں مل رہا، پہننے کو نہیں مل رہا۔ میں کہ کامیابی پیسے کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، اور اسی طرح پیسے کا چلا جانا، کوئی چیز نہ ہونا، یہ ناکامی نہیں۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے اعمال کے اندر، جو انسان عمل کرتا ہے، نیک راستے پہ چل رہا ہے، چاہے وہ اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو انسان جس کے پاس مال ہے لیکن نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ انسان ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جس کے پاس مال و دولت نہیں تھا اس کو کیا پکڑ لیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وہاں کے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت بہت زیادہ دیا ہے، ان کی آزمائش ہے۔ مال، کسی کو اللہ مال دے کے آزما دیتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت مال کو تنگ کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کی آزمائش۔ یہ دونوں طریقے آزمائش کے ہیں، ابتلا اللہ نے دونوں کے اندر یہ فرمایا، اذا مبتلا ہو، یہ ہم جس وقت آزمائش کرتے ہیں انسان کی، بندے کی، تو پھر ہم کسی کے اوپر نعمتیں بارش برسا دیتے ہیں، ان کو مال و دولت دیتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہے۔ اور کسی کو اس کا رزق مقدر کر دیا جاتا ہے، یعنی تنگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ دو آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے گئے، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا۔ اب کافر جو ہے وہ اللہ کا نام، یعنی بتوں کا نام ڈالتا، جو بھی کرتا، تو اس کا جو ہے جال وہ بھر کے آتا مچھلی کا۔ مسلمان جو ہے وہ ڈالتا لیکن بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی چیز نہ آتی۔ شام کو ایک مچھلی آئی اور وہ بھی کیا ہوئی؟ ہاتھ سے گری، وہ بھی واپس چلی گئی۔ تو کافر نے کہا کہ تم میرے بتوں کا نام نہیں، اس نے کہا کہ میں تیرے بتوں کا نام کیوں نہیں؟ دیکھو نا، آزمائش دونوں کی ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آواز کیا آئی کہ تیری ایک گناہ ہمارے پاس موجود تھا، یعنی مسلمان کا، تو اللہ نے یہ تیری جو مچھلی پکڑی تو نے اس کو دوبارہ نہر کے دریا کے اندر جو چلی گئی ہے، تو یہ تیرا وہ گناہ بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دی۔ یعنی اس کے جن مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی انسان کی چیز گم ہوتی ہے یا راستہ بھول جاتا ہے، کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا تیری ایک کیا تھی؟ نافرمانی، ایک گناہ میرے پاس موجود تھا، تو اللہ نے چاہا کہ تو جب دنیا سے جائے تو تیرے ذمہ کوئی بھی گناہ باقی نہ ہو جائے۔ اب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کے اندر کیا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ بیماری انسان کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، کہ انسان کے جو گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اللہ اس بیماری کے ذریعے کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا رب العزت کے پاس وہ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے، جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ آزمائش کی صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہم انسان کو دونوں طریقے سے آزماتے ہیں، کبھی مال دے کے آزما لیتے ہیں اور کبھی اس سے مال لے کے آزما لیتے ہیں۔